جب انسانی دماغ سوچے اور مشین حساب لگائے تو سوال ضرور پیدا ہوگا کہ آخر کون ہے اصل ذہین؟ وہ انسان جس کے پاس تخلیق، تجربہ اور سینٹیمنٹ سبھی کچھ ہے، یا پھر وہ مشین جو چند سیکنڈز میں دنیا کا ڈیٹا چھان مارتی ہے؟ یہ مقابلہ صرف ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں بلکہ سمجھ بوجھ اور جذبات کا میدان جنگ بھی ہے۔ ہیومن برین ورسز اے آئی، کون ہے کس سے زیادہ بہتر؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ میرا نام ہے علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر سلطان یوٹیوب چینل، جہاں میں ہسٹری، سائنس اور ان ایکسپلورڈ مسٹریز کا سچ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ہیومن برین، جسے قدرت کا سب سے پیچیدہ شاہکار کہنا غلط نہ ہوگا، یہ ایک ایسا انبلیویبل آرگن ہے جو ہماری باڈی کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ، کریٹیوٹی، میموری، ہمارے سینٹیمنٹس اور شعور کا مین سینٹر بھی ہے۔ تقریباً 1.3 سے 1.5 کلو گرام وزن رکھنے والا یہ ہیومن برین تقریباً 86 ارب خلیات یعنی نیورونز پر مشتمل ہے، اور ان میں سے ہر نیورون دوسرے ہزاروں نیورون سے جڑا ہوا ہے، اور یوں نیورونز کی یہ کنیکشنز تقریباً 100 ٹریلین سے بھی کہیں زیادہ بنتے ہیں۔ اگر بات کریں ہیومن برین کی پاورز کی تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اتنا چھوٹا سا آرگن محض ایک سیکنڈ میں 10 کوادریلین آپریشنز کر پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی اگر انسانی دماغ کو سپر کمپیوٹر سے کمپیٹ کیا جائے تو یہ بہت سے سپر کمپیوٹر سے بھی کہیں زیادہ تیز ہے۔ ہیومن برین حیرت انگیز طور پر 2.5 پینٹا بائٹس جتنی انفارمیشن سٹور کرنے کی ابیلٹی رکھتا ہے۔ یعنی اگر اس کی میموری کو کمپیئر کیا جائے تو یہ لاکھوں کتابوں جتنی ہوگی۔ انسانی دماغ اس قدر پاورفل ہے کہ یہ بیک وقت میں ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا ہے۔ مطلب یہ دیکھنے، سننے، فیل کرنے کے بعد جو انفارمیشن حاصل کرتا ہے اس پر ایک ساتھ ورک کر سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے کریٹیوٹی اور ایموشنز کی تو ہیومن برین ہمارے ایموشنز اور کریٹیوٹی کو جوڑ کر وہ کچھ سوچ سکتا ہے جو کہ ایک مشین کے بس کی بات ہی نہیں۔ اس کی لرننگ ایبلٹی اتنی سٹرونگ ہے کہ یہ مسلسل سیکھتا رہتا ہے اور نئے سے نئی معلومات کلیکٹ کر کے خود کو اس میں ڈال لیتا ہے۔ گریوٹی اور الیکٹریسٹی کی ڈسکوری ہو یا پھر چاند پر قدم رکھنا، مونالیزا کا شاہکار ہو یا پھر تاج محل کی انوکھی تعمیر، سبھی کے سبھی انسانی دماغ کی ان یوزول ابیلٹیز کا نتیجہ ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، یعنی ایک ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں جس میں مشینز اور کمپیوٹرز کو انسانوں کی طرح سوچنے، سیکھنے اور پھر ڈیسیژن لینے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ اے آئی ایک سپر پاور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ انسانوں کے نالج، ان کی اسٹرینتھ اور کام کرنے کی سپیڈ کو کئی گنا بڑھا سکتی ہے۔ اے آئی کا آئیڈیا سب سے پہلے برٹش سائنٹسٹ ایلن ٹورنگ نے دیا اور 1956 میں جان مکارتھی نے اسے باقاعدہ متعارف کروایا۔ یعنی اے آئی کا آغاز 1950 کی دہائی میں ہوا، مگر 1956 میں اسے ایک باقاعدہ فیلڈ کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ اے آئی کو مختلف پروگرامنگ لینگویجز، الگورتھمز اور ڈیٹا کے ذریعے مشینوں کو سکھا کر تیار کیا گیا۔ اے آئی کو تیار کرنے کے بعد اس پر پراپر انویسٹیگیشنز کی گئیں۔ اس پر تحقیق زیادہ تر امریکہ کی یونیورسٹیز جیسا کہ MIT اور اسٹینفورڈ میں ہوئی تھیں۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اے آئی کو سپر پاور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ اس کا ملینز آف انفارمیشن کو صرف اور صرف چند سیکنڈز میں سمجھ کر ڈیسیژن لے لینا ہے۔ جیسا کہ ایک ڈاکٹر اپنے مریض کی بیماری کو جان لیتا ہے، بالکل اسی طرح اگر بات کریں اے آئی کی لرننگ ایبلٹیز کی تو یہ خود سے سیکھتی ہے، جیسا کہ ترجمہ کرنے والی مختلف ایپس یا پھر چیٹ بوٹس جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہتر ہوتی جاتی ہیں۔ یہ مصنوعی ذہانت آٹومیشن کے تحت ورک کرتی ہے۔ مثلاً یہ فیکٹریز میں روبوٹس کو رکنے نہیں دیتی اور ان سے دن رات کام کرواتی ہے، یعنی انہیں فلی کنٹرول کرتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اے آئی نے ہماری ڈیلی لائف کو بہت آسان بنا دیا ہے، جس کی کچھ ایگزامپلز ہمارے سامنے ہی ہیں، جیسا کہ گوگل اسسٹنٹ، آٹومیٹک کارز یا پھر سمارٹ ہوم سسٹمز۔ مگر اے آئی کے ان تمام بینیفٹس کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو اس کا بھاری نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مدد سے لوگوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے اور جھوٹی معلومات بھی پھیلائی جا سکتی ہے۔ یوں معاشرے میں ایک بگاڑ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر اس سپر پاور کو پازیٹیو وے میں استعمال کیا جائے تو اس کی مدد سے دنیا کو مزید آسانی، ترقی اور سہولتوں کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ تو کون ہے کس سے زیادہ بہتر، ہیومن برین یا پھر اے آئی؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے سٹرکچر اور کام میں کیا ڈیفرنس ہے۔ ہیومن برین چونکہ نیورون سے بنا ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، سو یہ الیکٹرک اور کیمیکل سگنل سے کام کرتا ہے، جبکہ اے آئی کا دار و مدار کمپیوٹر پر ہے، یعنی یہ کمپیوٹر پر چلتا ہے اور صرف میتھمیٹیکل فارمولاز اور کوڈز استعمال کرتا ہے۔
AI सिर्फ दिमाग की सिमुलेशन कर सकता है, लेकिन असल जैसा नहीं हो सकता। अगर दोनों की लर्निंग एबिलिटीज को देखा जाए तो ह्यूमन ब्रेन तजर्बे, मुशाहदे और जज्बात से सीखता है। बहुत कम इंफॉर्मेशन में भी बहुत कुछ समझ और सीख लेता है, जबकि दूसरी तरफ AI को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा डाटा और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। AI सिर्फ और सिर्फ पैटर्न पहचान सकता है, कुछ समझ नहीं सकता। दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी को देखा जाए तो ह्यूमन ब्रेन नए हालात में खुद को एडजस्ट कर सकता है, क्रिएटिव और जज्बाती फैसले कर सकता है, जबकि AI मखसूस कामों के लिए ही बनाया जाता है और ये नई या अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में अक्सर नाकाम होता है। मेमोरी के लिहाज से इंसान की मेमोरी जज्बात, तजर्बे और माहौल से मुतासिर होती है, कभी भूल भी जाता है। जबकि अगर बात करें AI की तो इसकी मेमोरी बिल्कुल वाज़ेह होती है, इसे जो कुछ सिखाया गया हो वही याद रखता है। AI की ट्रेनिंग के दौरान बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और कंप्यूटर पावर्स भी यूज़ होती हैं, जबकि ह्यूमन ब्रेन बहुत कम एनर्जी में काम कर लेता है। ह्यूमन ब्रेन हर किस्म के इमोशंस को समझ सकता है और महसूस कर सकता है। ये जज्बात, हमदर्दी और समझबूझ रखता है, जबकि AI के पास ना तो किसी किस्म के कोई जज्बात होते हैं और ना ही सोच समझ। ये सिर्फ और सिर्फ ज़ाहरी तौर पर नकल ही कर सकता है। ह्यूमन ब्रेन नई चीज़ें सोचने की सलाहियत रखता है, मसलन शायरी, मुसव्वरी और मौसीकी वगैरह बना सकता है, कॉन्टेक्स्ट और इशारों को समझ लेता है और रियल लाइफ के एक्सपेरिमेंट से सीखता है। लेकिन इन सब के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये बेकसरत बहुत कुछ भूल जाता है, यानी इसकी मेमोरी मुकम्मल काबिले भरोसा नहीं होती। परेशानी, नींद और भूख वगैरह इसके काम करने की सलाहियत पर असर डाल सकती हैं। ह्यूमन ब्रेन एक ही वक्त में ज़्यादा चीज़ें याद नहीं कर सकता और हार्ड डाटा को समझने में वक्त लेता है, जबकि AI बहुत बड़ी मालूमात को लम्हों में प्रोसेस कर सकता है, 24 घंटे मुसलसल काम कर सकता है। जो सिखाया जाए वो बिल्कुल सही याद रखता है, लाखों रिकॉर्ड से पैटर्न निकाल सकता है, लेकिन इसे जो कुछ सिखाया गया हो उसी की बुनियाद पर काम करता है। अगर इसे गलत डाटा दिया जाए तो रिजल्ट्स भी गलत देगा, ना ही जज्बात को समझेगा और ना ही अल्फाज और हालात का मतलब। लेकिन अगर इंसानी दिमाग और AI का कोलैबोरेशन हो जाए तो यकीनन एक बेहतरीन टीम साबित होगी। लेकिन सवाल ये है, जब मशीन इंसान से सीख कर उसी को पीछे छोड़ दे, जब जज्बात से खाली अकल जज्बे से भरे शऊर पर हावी हो जाए, तो फैसला कौन करेगा, रुख कौन मोड़ेगा और सबसे बढ़कर गेम किसके हाथ में रहेगी, इंसान या उसकी तख्लीक? इस सवाल का जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।